السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک اور چھوٹی سی دعا کے ساتھ حاضر ہوں۔ دعا ہے آج کی ہماری، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ خوبصورت قرآنی دعا سورۃ الاسراء یعنی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت کا حصہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں دعا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ پہلے کریں گے ہم اس کا لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ۔ لفظی ترجمہ، ربی اے میرے رب، ربی اے میرے رب، ارحمہما، اس کو سپلٹ کریں گے دو حصوں میں آسانی کے لیے تاکہ ترجمہ آسانی سے ہم کر سکیں اور یاد کر لیں۔ ارحم، ارحم کا مطلب ہے رحم فرما۔ اب روٹ لیٹرز اس کے اندر ہی موجود ہیں، را ہا میم، تو آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے اردو میں یاد کرنا، کیونکہ اردو کے موسٹلی الفاظ جو ہیں وہ عربی سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو ارحم رحم فرما، ہما ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، کما جیسا کہ، کما جیسا کہ، ربیانی سپلٹ کریں گے دو حصوں میں، ربیا ان دونوں نے پالا۔ رب را با با کے روٹ لیٹرز ہیں اس کے اندر، اور ربیا الف جو لگا ہے اس کے ساتھ، تو الف جو ہے وہ دو کے سیغے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ربیا ان دونوں نے پالا، رب کا مطلب یعنی پالنے والا، پالا تو الف لگا دونوں، ربیا ان دونوں نے پالا۔ دونوں کون؟ والد اور والدہ، دونوں ہی والدین۔ نی مجھ کو یا پھر مجھے، نی مجھے، ربیانی ان دونوں نے پالا مجھے۔ صغیرا صاد غین را روٹ لیٹرز ہے اس کے، صغیر عربک میں کہتے ہیں چھوٹے کو، تو صغیرا چھوٹے ہوتے یا پھر بچپن میں، جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کر لیجئے۔ ربی اے میرے رب، ارحم رحم فرما، ہما ان دونوں پر، کما جیسا کہ، ربیا ان دونوں نے پالا، نی مجھے، صغیرا بچپن میں۔ بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اے میرے رب، جس طرح والدین نے مجھے بچپن میں پالا، اسی طرح تو بھی ان کے حال پر رحم فرما، آمین ثم آمین۔ سننے ابی ماجہ میں ہے کہ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ اچھا، والدین کے لیے دعا کرنا صرف ان کی وفات کے بعد ہی لازم نہیں ہے، آپ ان کے حیات میں، ان کی زندگی میں بھی ان کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ دعا کیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر کرم کرے ان کی زندگی میں بھی، اور ان کو دوسروں کی محتاجی سے بچائے، اور ان کا بڑھاپا جو ہے وہ آسانی سے گزرے۔ دعاؤں میں بڑی پاور ہوتی ہے۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں نہیں آتا کہ والدین کے لیے ان کی زندگی میں بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ ایک اور دعا جنت کی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی مسکنسیپشن ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی دعا دے کسی کو کہ اللہ آپ کے والدین کو جنت میں جگہ عطا کرے، آمین، تو فوراً بول اٹھتے ہیں کہ ارے میرے والدین حیات ہیں ابھی، تمہیں کس نے کہا کہ فوت ہو گئے ہیں وہ؟ تو جنت کی دعا کے لیے فوتگی شرط نہیں ہے، دعا کسی وقت کبھی بھی دی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کے والدین حیات ہیں، یقین جانیے بہت بڑی نعمت ہے ان کے پاس، ان کی خدمت کر کے جنت کما سکتے ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سب سے، آخری مرتبہ کب والدین کے گلے لگے تھے آپ؟ لاسٹ ٹائم کب آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا تھا؟ سوچ کے دیکھیں ذرا۔ اس سے پہلے کہ یہ جنت کا دروازہ بند ہو، اپنے والدین سے محبت کا اظہار کیجیے، ان کے گلے لگیں، ان کو احساس دلائیں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان سے بات کرنے میں شاید آپ کے 5 یا 3 منٹ لگیں، ان سے مل کر یہ کہنے میں یا فون کال پر کہ آئی مس یو، آئی لو یو، مگر بلیو می ان کا سارا ٹائم اس پل کی محبت کو یاد کر کے گزر جائے گا۔ بوڑھے والدین کو اصل میں بچوں سے یہ محبت ہی ریکوائر ہوتی ہے۔ اپنے والدین کے لیے ان کی حیات میں بھی دعا کیجیے اور بعد میں بھی۔ آج اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے
تو کل کو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی۔ بچے در حقیقت نصیحت سے نہیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ جنت میں لے کر جایا گیا ان کو، اور ادھر انہوں نے کسی کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حارث بن نعمان کی تلاوت قرآن ہے۔ اللہ نے حارث بن نعمان کو یہ مقام دیا ہے کیونکہ وہ ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں اویس کرنی، صحابی نہیں تھے، وہ کبھی بھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے نہیں تھے، مگر عاشق رسول تھے، تابعی تھے، نابینا ماں کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہتے تھے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں بتایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو فرمایا کہ یمن سے ایک آدمی حج کرنے آئے گا، اگر تم اس کو پاؤ تو اس سے اپنے حق میں دعا کروانا، اس کا نام ہوگا اویس کرنی۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کیا مقام ہے اویس کرنی کا، اور کیوں ملا اتنا بڑا درجہ کہ وہ دعا کریں ان کے حق میں؟ کیونکہ وہ ماں کے بڑے خدمت گزار اور فرما بردار تھے۔ جن لوگوں کو اپنے ماں باپ سے شکوہ شکایات ہیں کہ وہ لاؤڈ ہیں، ڈانٹتے ہیں، اکھڑ مزاج ہیں، ضدی ہیں، بڑھاپے میں لڑتے رہتے ہیں، یا کہ کچھ کو ہے شکایت کہ وہ گنہگار ہیں، اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہیں، آپ سے آج والدین ان کا غصہ، ان کا اونچا سننا برداشت نہیں، کل تک یہی آپ کا گند صاف کرتے رہے، آپ کو کپڑے پہناتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، آپ کی ٹیک کیئر کرتے رہے ہیں، ان کی ایک رات کی خدمت کا اجر آپ اتار نہیں سکتے۔ خدا کی قسم، اللہ نے قرآن میں اپنی عبادت کے بعد دوسری بات جو کی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ آپ کے والدین حیات ہیں، آپ کی جنت کا دروازہ کھلا ہے ابھی، تو خدمت کر کے اس کو پا لیجئے اس سے پہلے کہ یہ دروازہ بند ہو جائے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتے، جن کی دعا اصل میں ان کے حق میں عرش تک پہنچتی ہے، جبکہ وہ لوگوں سے دعاؤں کے درخواست گزار بنے پھرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی پہلے اپنا اور پھر والدین کا فرما بردار بنائے، ہمیں والدین کی زندگی میں اور اس کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر میں ایک ویڈیو اٹیچ کرنے والی ہوں، ایک صاحب عربی زبان میں مخاطب ہیں، اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتی جاؤں گی اور اسکرین پر اردو ترجمہ بھی ڈسپلے ہوگا آپ کے سمجھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ کو اپنے والدین یاد ہیں اور کتنے سال ہو چکے ہیں ان کی وفات کو؟ کتنی بار ان کے حق میں دعا کرتے ہیں آپ؟ میرے والد بزرگوار کو وفات پائے ہوئے آج سے 23 سال مکمل ہو چکے ہیں اور والدہ کی وفات کو 18 سال ہو گئے ہیں۔ یہاں پوچھنا یہ ہے، آپ نے والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں کتنی بار دعائیں کی ہیں، یا ان کی زندگی میں کتنی اور وفات کے بعد کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ مصروفیت کی وجہ سے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ خاص مجلس یا ان کا کوئی نام لے تب ہی ہمیں یاد آتی ہے اور دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا میں نے ایک بہترین طریقہ سوچا ہے جس پر میں خود عمل پیرا ہوں۔ میں ہر نماز کے سجدے میں والدین کے لیے دعا کرتا ہوں، چاہے فرض نمازیں ہوں یا سنت، اور تراویح تہجد، ہر نماز کے سجدے میں یہ دعا کرتا ہوں، رب اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرا،
جب میں نے 23 سال کا حساب لگایا تو معلوم ہوا اب تک میں 5 لاکھ سے زائد مرتبہ والد کے حق میں دعا کر چکا ہوں۔ اسی لیے جب بندے کے سامنے قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ ہوگا تو کہے گا میرے رب اتنی ساری نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے کی مانگی گئی دعاؤں کا ثمر ہے، لہٰذا والدین کے لیے ان کی زندگی اور وفات کے بعد بھی دعا کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔